رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید حسن عباس ابن نثار حسین کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب فرما۔ ساتھ ساتھ ایک اور سورہ فاتحہ کی آپ سے گزارش ہے، مرحوم کے فرزند مرحوم محمد کیف ابن حسن عباس کے لیے بھی ایصال ثواب۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والجنة للمؤمنین والصالحین والمتقین، والجہنم للکافرین والمنافقین والمشرکین، ثم الصلاة والسلام علی النبی الکریم، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی الزہراء و ابی القاسم محمد، وعلی یعصوب الدین والایمان، باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن السابق بالاحسان، والشاہد بالایمان، مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، وقاسم طوبى وصقر، ابی شبیر شبر، الحامل الباب الخیبر، وساقی حوض الکوثر، الامام المختار، صاحب ذوالفقار، مصداق قول النبی المختار، لاؤتین رایتا غدا رجلا کرارا غیر فرار، اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وهو اصدق الصادقین، وقولہ الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات پڑھو۔ حاضرین گرامی منزلت، سامعین ایمان و بصیرت، عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتم داران سرکار غریب نینوا، یہ اس وقت کی مجلس عزا حضرت سید الشہداء، جو ایک مرحوم و مغفور کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کی غرض سے رسم سویم کے عنوان سے برپا ہوئی ہے۔ خالق کائنات کے بنائے ہوئے نظام حیات میں ہر نفس کے لیے ذائقہ موت لازمی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو امر شدنی ہے، آئے گی اور ضرور آئے گی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب
اور مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان کسی بھی کلی یا جزئی مسئلے کو لے کر اختلاف ہو، لیکن موت سے بڑا متفقہ مسئلہ کوئی نہیں۔ کوئی توحید کا قائل ہو کہ نہ ہو، عدل الہی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، نبوت و امامت جیسے سلسلہ ہدایت کا اقرار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، معاد اور قیامت جیسی اٹل حقیقت پر اس کا اقرار ہو یا نہ ہو، لیکن موت پر سب کا اتفاق ہے۔ چونکہ میں نے اس وقت کی اس مجلس اعزاء میں خطابت کی سعادت میسر کرتے ہوئے جس آیہ مبارکہ کو آپ حضرات کے ایوان سماعت کی نظر کیا ہے، اس کے ذیل میں آپ سے گزارشات و معروضات طالب علمانہ انداز سے مجھے رکھنے ہیں، لیکن ایک بات کہہ کر اس پس منظر میں اپنی آئندہ کی گفتگو سے مسلسل ہو رہا ہوں کہ موت کا تصور، موت کا خاکہ، موت کا کنسیپٹ، موت کا نظریہ، موت کا مفہوم ہر کسی کے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن جو موت کا تصور، جو موت کا خیال، جو موت کے معنی ہم محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے یہاں ہیں، وہ موت کے معنی کسی کے یہاں نہیں پائے جاتے۔ یہ ایک دعوے کی صورت میں میں فقط بات عرض نہیں کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، مجھے اگرچہ یہ مجلس سویم ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے پوری گفتگو اور مکمل گفتگو موت کے حوالے سے نہیں کرنی ہے، لیکن اگر مجھ سے پڑھے لکھے لوگوں کی یہ بستی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ علماء کی بستی ہے، شعراء کی دھرتی ہے، یہاں جملوں کی قدر ہوتی ہے، لفظیں ضائع نہیں ہوتی۔ اگر مجھ سے کہے، آپ کے درمیان میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ ایک لفظ میں امامیہ کے نزدیک، تشیع کے نزدیک موت کی تعریف کرو، تو میں ناز حیدر ایک لفظ میں موت کے معنی اس انداز سے بیان کروں گا کہ جب شنید علی دید علی میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ جس علی کو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں، جب اس علی کو دیکھنے کی منزل میں آ جائیں، اس امر کو، اس منزل کو موت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے خوبصورت، اس سے شیرین تصور کسی کے ہاں نہیں ہو سکتا۔ جب ہی تو شاعر آل محمد علامہ نسیم امروہوی نے کہا اس پس منظر میں کہ جو موت کا شیرین خیال تشیع میں ہے، امامیہ میں ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کے یہاں ہے، وہ کسی کے یہاں نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ میں مجلس کا نہیں بلکہ خمسوں اور عشروں کا عنوان ہے عزیزان گرامی۔ لیکن جہاں شیر مادر سے زیادہ لذیذ اور شہد سے زیادہ شیرین تصور موت ہو، تو پھر علامہ نسیم امروہوی فرماتے ہیں کہ لذت موت بھی ہے کیا لذت، لذت موت بھی ہے کیا لذت، یہ مزہ عمر بھر نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل۔ لہٰذا ہم موت سے کبھی فرار نہیں کرتے اور فرار کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا اعتقاد قرآن جیسی کتاب پر ہے، اور قرآن نے سند لگائی ہے انسان کے صادق ہونے کی کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور پھر ہم سے زیادہ موت کا اشتیاق کون رکھتا ہوگا کہ جن کے سامنے اٹھتے بیٹھتے کربلا کا خیال ہو۔ ایک مومن ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے، یقیناً ہر کسی کو جانا ہے، اس سے کسی کو کوئی مفر نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی، کامیاب زندگی انسان کی موت سے پہلے وہ ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں سے
قرآن اور اہل بیت کو فراموش نہ کرے۔ اگر یہ قرآن و اہل بیت کا دامن انسان تھامے ہوئے ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل والی زندگی اگر گزار رہا ہے تو پھر اس کی زندگی بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے، اس کی موت بھی کامیاب ہے۔ ظاہر ہے دین، شریعت، یہ سسٹم، یہ نظام اللہ نے عالم بشریت کی ہدایت کے لیے رکھا، اور پھر اس نظام ہدایت کو یوں ہی ہمارے درمیان اللہ نے نہیں پیش کر دیا، بلکہ مکمل انتظام کے ساتھ اس نے قرآن و اہل بیت جیسے معجزوں کے ساتھ، کتاب مبین اور امام مبین جیسی نعمتوں کے ساتھ اللہ نے اس دین کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ خبردار، اگر دین کے کسی بھی مسئلے میں، اگر شریعت کی کسی بھی بات میں اگر تمہیں کسی بھی قسم کی الجھن کا شکار ہو تو تم نادان ہوتے ہوئے، لا علم ہوتے ہوئے الجھنوں کی، لا علمی کی، نادانی کی اور جہالت کی دلدل میں پھنسے نہ رہنا، بلکہ تم پوچھنا، تم سوال کرنا۔ اور کس سے سوال کرنا؟ اللہ نے یہ بھی بتایا۔ اسی پس منظر میں قرآن مجید کی آیت ہے جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہے۔ ظاہر ہے حدیث کے مطابق یہ مہینہ علی علیہ السلام کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہمارے نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کا مہینہ ہے، نبی اور علی کے اللہ کا مہینہ ہے، ساری کائنات کے خدا کا مہینہ ہے۔ ظاہر ہے ان ساری مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس مجلس اعزاء کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا کہ اس کے حوالے سے قدرے مختصراً روشنی ڈالی جائے۔ ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مڑھن جیسی بستی میں اس آیت کے اوپر میں یہ حسن ظن بلکہ یقین رکھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری تقاریر اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کے تناظر میں سماعت فرمائی ہوں گی۔ لہٰذا ایک طالب علمانہ کوشش اور اس آیت کے ذیل میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آیت کا ایک ایک لفظ بالکل واضح ہے۔ توحید کی منزلوں سے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے اصل بیان سے مرتبط ہو رہا ہوں، اور وہ اس انداز سے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا خبردار، اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے، اگر تمہیں کسی مسئلے کی خبر نہیں ہے تو شرماؤ مت، پچھتاؤ مت، گھبراؤ مت۔ فَاسْأَلُوا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ سوال کرو، پوچھو، معلوم کرو۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کس سے معلوم کرو، کس سے پوچھو، کس سے سوال کرو۔ آیت کا دوسرا فقرہ، دوسرا ٹکڑا، دوسرا حصہ فَاسْأَلُوا، سوال ضرور کرو، پوچھو ضرور، لیکن کس سے سوال کرو؟ اہل الذکر، اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ اور پھر اللہ نے تیسرے حصے میں یہ بھی بتایا کہ کب سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، جب سوال کرو جب تم نہ جانتے ہو، جب تمہیں علم نہ ہو تب تم اہل علم سے سوال کرو۔ میں آیت پڑھ چکا، آیت کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ ایک لفظ کے اوپر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ سوال کرو، اس میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، سوال کرو، ظاہر پوچھنا چاہیے جس چیز کا علم نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کب سوال کرو؟ ان کنتم لا تعلمون، جب تم نہیں جانتے ہو تب تم سوال کرو، اس میں بھی کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ ایک لفظ کے اوپر، ایک جملے کے اوپر اختلاف ہے، اور وہی میرے بیان کی بنا ہے اور میرے خطاب کی اساس ہے۔ اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ اب چونکہ باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور بیان اور گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، لہٰذا یہ بات کہہ کر میں اپنے بعض بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، بعض وہ مومن
اور وہ مسلمان کہ جن کا ایمان اور اسلام موسمی ہوتا ہے، وہ مسئلے، وہ اشکال، وہ اعتراض، وہ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں جو سال کے 11 مہینوں میں ان کے ذہنوں میں نہیں آتی، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اور پھر جس مسئلے کو، جس سوال کو 50 سے زیادہ مولویوں سے معلوم کر چکے ہیں، پھر اس مسئلے کو یہ جاننے کے لیے کہ دیکھا جائے مولانا کتنے پانیوں میں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، اس مسئلے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس مسئلے کو رکھا جاتا ہے۔ میں ابھی پرسوں میزان الحکمہ سے امیر المومنین کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے عزیزان گرامی کہ مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے سوال کا جواب معلوم کرے کہ جس کا جواب اس کے پاس ہو۔ مومن کی بے حرمتی ہے کہ اس سے وہ بات پوچھی جائے کہ جو انسان جانتا ہو۔ لیکن میں اس منبر سے اعتماد کے ساتھ اور طالب علمانہ انداز سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسا سوال بھی ہو جو 20 سینکڑوں مولویوں سے پوچھ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مزید ایمان اور ایقان کی منزلوں میں اس کا جواب ہمارے ذہنوں میں رسا ہو جائے، تو آپ کو پوچھنے کی اجازت حاصل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے اس منبر سے، اس مسند سے اور اس مقام سے اور اس لباس میں کسی کو پیاسا نہیں چھوڑا جاتا، کسی کو تشنا نہیں چھوڑا جاتا، اس لیے کہ ہم سب باب العلم کی اولاد ہیں، ابو جہل سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو اختلاف ایک لفظ کے اوپر ہے، ایک جملے کے اوپر ہے، اور وہ جملہ ہے اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ اہل ذکر ہیں کون؟ جسے دیکھیں وہ اپنے آپ کو علم والا سمجھ رہا ہے، اپنے سے بڑا علامہ کوئی کسی کو نہیں سمجھ رہا، اور یہ آپ کے اور میرے مشاہدات ہیں کہ اگر کسی بزم میں جہاں 1-2 عالم دین تشریف فرما ہو اور وہاں اگر کوئی صاحب کوئی سوال رکھے، یہ میں بالکل مشاہداتی اور عام گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہوئے، وہاں اگر کوئی صاحب اپنا سوال رکھیں تو اس سے پہلے کہ وہاں موجود تشریف فرما عالم دین اس سوال کے ذیل میں جواب کو بیان کرنے کا آغاز کریں، ہر بستی کے اندر کچھ ایسے ماسٹر پیس افراد ہوتے ہیں کہ جو وہاں مولانا سے پہلے، عالم دین سے پہلے، اس کی موجودگی میں بغیر کسی آداب و ملاحظات کے وہاں وہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھیا ہم کسے جانیں کہ اہل علم کون ہے، علم والا کون ہے، اہل ذکر کون ہے؟ یہاں تو جسے دیکھیں اپنے آپ کو علم والا سمجھ رہا ہے، یہاں جسے دیکھیں اپنے آپ سے بڑا دانشور کسی کو نہیں سمجھ رہا، مگر ہم کس سے معلوم کریں؟ ہمارے لیے یہ کون طے کرے کہ علم والا کون ہے، اہل ذکر کون ہے؟ ہم تو اپنی کسی مشکل میں کسی ایرے غیرے نتھو غیرے کے پاس نہیں گئے، ہم جب بھی گئے ہیں یا قرآن کے پاس گئے ہیں یا وارث قرآن کے پاس گئے ہیں۔ بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس لیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، ساری کائنات کے حلال مشکلات یہ وارثان قرآن ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، ظاہر قرآن سے معلوم کیا جائے، اس سے بہتر تو کوئی جواب، اور کہیں سے جواب کا خیال بھی حرام ہے کہ قرآن سے بہتر کوئی جواب کسی کے پاس ہو سکتا ہے، وارثان قرآن سے بہتر کسی کے پاس کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے، تو ہم اللہ کی کتاب سے معلوم کریں گے، ہم پروردگار کے قرآن سے معلوم کریں گے۔ پروردگار ہمیں تو بتا کہ یہ اہل ذکر کون ہے، اس زمانے میں، اس کائنات میں، اس روئے زمین پہ ہم جسے دیکھیں وہ اپنے آپ کو علم والا سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ذکر والا سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے اپنی زبان بے زبانی سے کہا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو پڑھو اور فقط پڑھو مت، قرآن میں غور کرو، غور کرو گے سوال کا جواب مل جائے گا۔ فراٹے بھر کے قرآن پڑھنے سے
تمہیں سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے جب قرآن میں تدبر کرو گے. اور اس پس منظر میں قرآن کی مختلف ہی نہیں بلکہ متعدد آیات ہیں جہاں پروردگار عالم کہیں افلا یتفکرون کے ذریعے، کہیں افلا یتدبرون کے ذریعے، کہیں افلا یعقلون کے ذریعے تم تعقل کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو. قرآن میں غور تو کرو، پھر تمہیں جوابوں کے چشمے ملتے چلے جائیں گے. غور تو کرو. ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ آیت یعنی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ آیت قرآن مجید میں ایک مرتبہ نہیں آئی. یہ آیت قرآن میں ایک مرتبہ نہیں آئی بلکہ یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے. اب یہاں سے 2 منٹ کی میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، اور جو لوگ عادت کے مطابق آنکھیں کھول کر بھی سو رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ مکمل بیداری کا سبب بنے گی یہ بات جو میں یہاں سے بیان کر رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. یہ آیت قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور آج کی تاریخ میں اس چونکہ علم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ علم کا دور ہے نہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ایسے اینڈرائڈ اور ایسے ملٹی میڈیا براؤزرز کی صورت میں قرآن مجید آئے ہوئے ہیں کہ آپ ابھی میرے دعوے کو یہاں سرچ کریں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اب تو بڑا فاسٹ اور بڑا اپڈیٹ زمانہ ہے، لہٰذا آپ ابھی بھی عملی صورت میں اور تجربے کی منزل میں اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. یہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ایک مرتبہ نہیں آئی، 3 مرتبہ بھی نہیں آئی. یہ آیت کتنی مرتبہ آئی؟ 2 مرتبہ. پہلا مقام 14واں پارہ 16واں سورہ یعنی سورہ مبارکہ نحل، اس کی 43ویں آیت ہے. دوسرا مقام 17واں پارہ 21واں سورہ یعنی سورہ مبارکہ انبیاء، اس کی 7ویں آیت. اب آیت کا حوالہ چونکہ ظاہر صورت جو قرآن کی ترتیب ہے وہ پاروں کے انداز سے ہے، حالانکہ قرآن یہ بات اپنے بچوں کے لیے، قرآن پاروں کے اعتبار سے نازل نہیں ہوا. میں بچوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، قرآن پاروں کے اعتبار سے نازل نہیں ہوا. یہ تو کچھ پارا مزاج افراد تھے جنہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا، ورنہ قرآن پاروں کے اعتبار سے نہیں، آیتوں کے اعتبار سے، سوروں کے اعتبار سے قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو یہ آیت 2 مرتبہ آئی، نہ 1 مرتبہ نہ 3 مرتبہ. اب جو لوگ مجلسیں سنتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اس نتیجے پہ غور کریں گے. اللہ نے قرآن مجید میں 2 مرتبہ کہا فَاسْأَلُوا سوال کرو سوال کرو، نہ 1 مرتبہ کہا نہ 3 مرتبہ کہا. اب اہل ذکر بھی کوئی اور نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منبر کوفہ پر آنے کے بعد 2 ہی مرتبہ کہے سلونی سلونی. صلوات پڑھیں محمد. اہل ذکر بھی وہی ہوگا جو منبر کوفہ پر آنے کے بعد 2 ہی مرتبہ کہے سلونی سلونی. جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، جو مجھ سے سوال کرنا ہے سوال کر لو. علی نے 1 مرتبہ نہیں کہا، علی نے 3 مرتبہ نہیں کہا، امیر المومنین نے 2 مرتبہ کہا. اور قرآن مجید نے بھی 1 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ نہیں کہا، بلکہ کتنی مرتبہ کہا؟ 2 دفعہ کہا. فَاسْأَلُوا وہاں بھی دعوت سوال دی جا رہی ہے، یہاں بھی دعوت سوال دی جا رہی ہے. یہاں قرآن کی صورت میں دی جا رہی ہے، یہاں علی کی زبان کی صورت میں دی جا رہی ہے. اور دونوں کے انداز میں اتفاق ہو بھی کیوں نہیں، یہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے. اگر قرآن نے 2 مرتبہ کہا کہ فَاسْأَلُوا سوال کرو سوال کرو، تو میرے مولا نے بھی 2 ہی مرتبہ کہا سلونی سلونی. جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، جو مجھ سے سوال کرنا ہے سوال کر لو. یہ الگ بات ہے
کہ امیر المومنین نے منبر کوفہ پر اس دعوے کو 7 انداز سے بیان فرمایا. جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے قبل کہ تم مجھے مفقود کر دو. یہاں ایک اشتباہ ہوتا ہے، میں آپ کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. چونکہ پڑھے لکھے لوگوں کی بستی ہے اور میں جانتا ہوں، بچپنے سے واقف ہوں، اس لیے یہ بات میں آپ کے درمیان عرض کر رہا ہوں. سارے مسائل اعتقاد اور جذبات کی صورت میں حل نہیں ہوتے. اللہ نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جو اپنے آپ میں ایک دلیل ہے، برہان ہے، حجت ہے اور شریعت کا پیمانہ ہے، عقل کو ہمارے درمیان رکھا ہے. علی جیسا امام کبھی اس انداز سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا کہ جن کی صورت میں ہدایت کا انتظام رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے رکھا گیا ہو، وہ یہ کہے کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. یہ تو امامت کے اوپر اعتراض ہے. علی کے جملے بلکہ اس لفظ کا کہ تفقدونی کا مطلب یہ ہے، مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ میں چلا جاؤں اس سے قبل کہ تم مجھ سے ہاتھ دھو بیٹھو. یہاں علی کے اوپر نہیں ہے، عذر آپ کے اوپر ہے، عالم انسانیت کے اوپر ہے. اس سے قبل کہ تم مجھے مفقود کر دو، تم مجھ سے ہاتھ دھو بیٹھو. یہ سب محاوراتی ترجمے تفقدونی کے. اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو، نہ یہ کہ میں چلا جاؤں. یہاں ممبروں سے بھی بعض حضرات اشتباہات کی صورت میں اس جملے کا بلکہ اس حدیث کا معصوم کی اشتباہ ترجمہ کرتے ہیں. میرے مولا نے منبر کوفہ پر آنے کے بعد کہا، اچھا عجیب انداز سے کہا، عجیب اہتمام سے کہا. اہل ذکر کی قدر وضاحت کر رہا ہوں. اہتمام اور انتظام امیر المومنین کا یہ تھا کہ جب میرا مولا اور ہم سب کا مولا منبر کوفہ پر آیا تو اس شان سے آیا، اس انداز سے. یہ وارث ذکر بہت ساری حدیثیں ہیں جہاں صادق آل محمد نے شمس الشموس، انیس النفوس، سلطان عرب و عجم، شہنشاہ خراسان، سلطان مشہد کی حدیث ہے، جہاں جن کے خلاصے ان تمام حدیثوں اور روایتوں کے یہ ہیں کہ اگر قرآن ذکر ہے تو ہم اہل بیت اہل ذکر ہیں. قرآن ذکر ہے، ہم اہل بیت اہل ذکر ہیں. ظاہر ہے جہاں معصوم نے اپنی زبان سے کہہ دیا تو بس یہ کافی ہے، اب اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اب اس میں کسی قسم کے ریسرچ کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. جب معصوم امام نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان وہ زبان ہے جس پہ کوثر و تسنیم کے دھارے ہیں، جو عصمت سے دھلی ہوئی زبان ہے. یہ کسی دنیا کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کا تعلق وحدت کی یونیورسٹی سے ہے. انہوں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، یہ اپنے آپ میں حجت ہے، یہ اپنے آپ میں حرف عاقر ہے. لیکن جب میرا مولا منبر کوفہ پر آیا، یہ جملے کس پس منظر میں اور کس تاریخ کے تناظر میں امیر المومنین نے کہے ہیں. علی منبر کوفہ پر آئے تو منبر کوفہ پر آنے کا امیر المومنین کا انداز یہ ہے. منبر کی کیا کیفیت ہے، منبر کی کیا صورت ہے آپ کے ذہنوں میں ہے. منبر کے پہلے زینے کو گھیرا جا چکا ہے، منبر کے پہلے زینے پر قبضہ جمایا جا چکا ہے، منبر کے تیسرے زینے پر تسلط حاصل کیا جا چکا ہے. اب لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب تینوں خلافتوں کے بعد علی آئے ہیں تو علی کہاں بیٹھیں گے. اپنے اور ہم سب کے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے میں یہ تاریخ اور یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے. لیکن میرے مولا کے آنے کا انداز یہ ہے. اب جن لوگوں کا تعلق ادبیات سے ہے اور اردو لٹریچر سے ہے وہ میرے ان جملوں پر لطف حاصل کریں گے. میرے مولا کے منبر پر آنے کا انداز یہ تھا کہ علی نے پہلے کو روندا. میں زینے کی بات کر رہا ہوں. علی نے پہلے کو روندا، دوسرے کو پامال کیا، تیسرے کو زیر پا کیا اور چوتھے عرشہ منبر پر تشریف فرما ہو گئے. یا علی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
کیا آپ کا منبر سے وہ تعلق نہیں ہے جو سابقین کا تھا، جو پہلے والوں کا تھا؟ یہ سوال تشنا ہو کے رہ جاتا اگر اسی موقع پر بزم کا ایک فرد کھڑے ہو کر یہ سوال نہ کرتا، یا علی آپ رسول کے مقام پر بیٹھ گئے؟ عجب نہیں، میرے مولا نے اس کی آنکھوں میں آ کے ڈالنے کے بعد ایک جملہ کہا، ارے تو لکڑی کے اس منبر کی بات کرتا ہے، ارے یہ قدم تو دوش رسالت تک جا چکے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ تو لکڑی کے اس منبر کی بات کر رہا ہے؟ یہ قدم تو وہ قدم ہے جو دوش رسالت تک جا چکے ہیں۔ معلوم ہوا اس واقعے کے تناظر میں کہ علی کا منبر سے وہ رشتہ نہیں تھا جو سابقین کا تھا، علی کا منبر سے وہ تعلق نہیں تھا جو پہلے والوں کا تھا، بلکہ علی کا منبر سے وہ رشتہ تھا جو نبی کا رشتہ تھا۔ علی عرش منبر پر نہیں آئے، بلکہ اس منزل میں تو میں یہ آیت ضرور پڑھوں گا، علی عرش منبر پہ نہیں آئے بلکہ علی اپنے مقام پر آئے، اور جب علی اپنے مقام پر آئے تو قرآن نے جھوم کر ترانہ سنایا، جال حق و زہق الباطل، حق آیا باطل مٹ گیا۔ سلامت رہے آپ۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل کا تو مقدر ہی زوال ہے، باطل کا نصیب ہی فنا ہے۔ یہ علی منبر رسول پہ نہیں آئے بلکہ یہ جانشین رسول منبر رسول پر آیا ہے۔ منبر آج ہمارے درمیان بھی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی معمولی اور عام جگہ تو ہے نہیں کہ جہاں کوئی بھی آ کر بیٹھ جائے۔ بڑی ذمہ داری سے ایک ذمہ دارانہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی بھی آ کر بیٹھ جائے۔ نہیں صاحب، صاحب ثروت ہیں، بہترین حالات کے مالک ہیں، ہمارے فرزند کی آواز بڑی خوبصورت ہے، ہم بستی کے مکھیا ہیں، ہم گاؤں کے پردھان ہیں، لہٰذا ہمارا بیٹا منبر پر بیٹھے گا اور منبر پر بیٹھ کر مدح خوانی کرے گا۔ معاف کیجئے گا، اپنی ذمہ داری سے اور اپنی حیات کے آخری لمحے تک طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ منبر رسول ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جس کا جی چاہے وہ آ کر بیٹھ جائے۔ جو جتنی شریعت جانتا ہے، اگر بات میں حقانیت اور صداقت ہے تو پھر خاموش نہ رہے، اپنی معمولی سی آواز میں میری بات پہ تائید کرے۔ یہ منبر ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جس کا جی چاہے وہ آ کے بیٹھ جائے۔ یہ منبر ہے تو اس منبر کے شرائط بھی ہیں۔ یہاں ہر کوئی نہیں آئے گا، یہاں وہ آئے گا جو قابلیت رکھتا ہو، جو صلاحیت رکھتا ہو۔ یہاں ہر کوئی نہیں آئے گا۔ منبر پر آنے کے شرائط شریعت نے بیان کیے ہیں کہ منبر پر کون آئے گا، منبر پر آنے کا حق کس کا ہے۔ مجھے انصاف سے تو بتاؤ کہ جب ہم نماز پنجگانہ میں جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی امام جماعت کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم اس کے شرائط دیکھتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، میں بڑی عظیم منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ مرد ہو، حلال زادہ ہو، عادل ہو، عاقل ہو، فلاح ہو، فلاح ہو، فلاح ہو۔ تو مجھے انصاف سے تو بتاؤ کہ جب 2 رکعت نماز میں جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم مصلی پر ہر کسی کو جانے نہیں دیتے، تو جس منبر سے ہماری تربیت ہوتی ہو، نسلیں پروان چڑھتی ہو، وہاں پھر ہر کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد ظاہر ہے جب مصلی جماعت پر ہر شخص نہیں پہنچ سکتا امامت کے لیے، تو پھر منبر رسول پر بھی ہر شخص نہیں آ سکتا خطابت کے لیے۔ یہ منبر رسول ہے، یہ ظاہراً لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے،
لیکن یہ منبر ہے. کیوں؟ نسبت کی وجہ سے. ہماری شریعت میں ایک، اور یہ نسبت ایک ایسی چیز ہے جس کے احترام میں سینکڑوں سے زیادہ آیتیں میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہوں کہ جہاں نسبت کا احترام کیا گیا. نسبت ہی تو ہے جس کی وجہ سے اب یہ عام لکڑی نہیں ہے، عام کرسی نہیں ہے، بلکہ وہ منبر رسول بن جاتا ہے. لہٰذا اس کے شرائط کو مد نظر اور لحاظ خاطر رکھا جائے، اس لیے کہ ذمہ داری کا مقام ہے. لہٰذا میں اہل ذکر کے اور وارث منبر کے اور منبر پر آنے کے کچھ شرائط آپ کے سامنے فقط اشاروں میں بیان کر رہا ہوں. تفصیل کا وقت ہے بھی نہیں. یہاں 150-200 لوگ ہیں، یعنی میں 200 یا 150 گھنٹوں کا ذمہ دار ہوں آپ کے. لہٰذا کسی بھی قسم کی تفصیل سے گریز کرتے ہوئے، میں دامن اختصار کو تھامتے ہوئے تاریخ کے جھروکوں میں قدم رکھ کے گوہر نایاب آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور وہ اس انداز سے کہ مجھے انصاف سے تو بتائیں کہ جب یہ منبر رسول طہارت کا مقام ہے تو یہاں کوئی نجس کیسے آئے گا؟ اب ایک لفظ میں مکمل مجلس پڑھ رہا ہوں. جب منبر طہارت کا مقام ہے تو پھر کوئی نجس کیسے آئے گا؟ جب منبر علم کی جگہ ہے تو کوئی جاہل کیسے آئے گا؟ جب منبر مرکز شرافت ہے تو کوئی شرری مزاج کیسے آئے گا؟ اور میں جملہ کہہ دوں، جب منبر یقین کا مقام اعلیٰ ہے تو پھر کوئی نبوت میں شک کرنے والا کیسے آئے گا؟ جب منبر بہادروں کا مقام ہے تو پھر کوئی جنگی فرار کیسے آئے گا؟ جب منبر موت سے ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے تو پھر کوئی غار میں رونے والا کیسے آئے گا؟ تو پھر انصاف کیجئے اور آپ بتائیے اور طے کیجئے اور یہ مان لیجئے کہ جب منبر مرکز علم ہے تو وارث منبر ایسا ہو جس کے لیے زمانے کا نبی کہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جب منبر طہارت کی جگہ ہے تو وارث منبر ایسا پاک و پاکیزہ ہو جس کی طہارت کا قصیدہ آیے تطہیر پڑھ رہی ہو. جب منبر مرکز شرافت ہے تو وارث منبر، میں تو حد کر رہا ہوں جملے کے اوپر، جب منبر شرافت کا مرکز ہے تو وارث منبر ایسا ہو کہ جس جگہ دفن ہو جائے وہ جگہ نجف اشرف ہو جائے، وہ جگہ نجف اشرف ہو جائے. جب منبر موت سے ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے تو پھر وارث منبر ایسا ہو جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ موت مجھ پر آ جائے یا میں موت پر چلا جاؤں، علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب منبر بہادروں کا مقام ہے تو پھر وارث منبر ایسا بہادر ہو جو 40 تلواروں کے درمیان سو سکے. جب منبر یقین کا مقام اعلیٰ ہے، تاریخی جملہ، تو وارث منبر ایسا ہو جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اگر علی کے سامنے سے آسمانوں کے حجابات ہٹا دیے جائے تو یہ نہ یقین بڑھے گا نہ کمی آئے گی. صلوات پڑھیں محمد. وارث منبر ایسا ہو. یہی وجہ ہے کہ جب علی کے لخت جگر بیٹے شہزادہ سبز قبا امام حسن مجتبی نے کسی بزرگ کو منبر پر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد کہا خبردار منبر سے نیچے اتریے، یہ منبر ہمارا ہے. اور کس کی مجال تھی جو علی کے ہوتے ہوئے خود کو منبر کا وارث بتاتا.
آج دعوے کے ساتھ کی جملہ عرض کر رہا ہوں، تحفتن اور تبرکن لے جائیے گا، نبی کے بعد مسند خلافت اور تخت حکومت پر بحثیں ہوئی. بڑی توجہ، بڑی توجہ، تھک کر کے نہ سننا اور اس جملے کو شک کر کے نہ سننا، اس لیے کہ مجلس پڑھتے ہی اڑ کر نہیں چلا جاؤں گا، لیکن اس وقت کے لیے بڑی توجہ عزیزان گرامی. نبی کے بعد مسند خلافت اور تخت حکومت پر بحثیں ہوئی، ورق گردانیاں ہوئی، لیکن کوئی بھی نہ علی سے منبر مانگ سکا، نہ علی سے ذوالفقار مانگ سکا. بڑی توجہ، بڑی توجہ. علی سے نہ کوئی منبر مانگ سکا، نہ ذوالفقار مانگ سکا. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک ہے، منبر علم مانگتا ہے، ذوالفقار بازو مانگتی ہے. بلندتر نعرہ صلوات پڑھے پر محمد. تخت حکومت پر بحثیں ہوئیں، مسند خلافت پر بحثیں ہوئیں کہ ہم حقدار ہیں، ہم وارث ہیں، لیکن کسی نے بھی منبر کا تقاضا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ منبر تقاضا کرتا ہے علم کا، منبر متقاضی ہے علم کا، اور ذوالفقار ڈیمانڈ کرتی ہے قوت بازو کی. تلواریں چلانا اور ہے، لیکن صاحب ذوالفقار ہونا اور ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ صاحب ذوالفقار حیدری، اس کا اہل ہونا اور ہے. آج لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے جوانوں کے اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اس قسم کے شبہات اور اعتراضات کو کریٹ کرتے ہیں کہ صاحب علی کے فلاں 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 سے بڑے اچھے تعلقات تھے. اس لیے کہ جب ان کے پاس سوال آتے تھے اور وہ جواب نہیں دے پاتے تھے تو ان مسئلوں کے جواب علی دیتے تھے. یہ علی کے ان سے بہترین تعلقات کی دلیل ہی تو ہے جو علی جواب دیتے تھے. نہیں عزیزان گرامی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ علی نے جواب جو دیے وہ کسی سے دوستی کی بنیاد پہ نہیں دیے، بلکہ جملوں کو بدل کے یوں کہوں، علی نے مسئلوں کے جواب اس لیے کہ سوال کرتا تھا قیصر روم، سوال کرتا تھا، مسئلے بھیجتا تھا بادشاہ روم، حکمران تھا جاہل. اگر علی جواب نہ دیتے حکمران کی توہین نہ ہوتی، اسلام کی توہین ہوتی. علی نے جواب خلیفہ دوستی میں نہیں دیے، اسلام دوستی میں دیے. اگر علی جواب نہ دیتے، مسائل بھی بتاتا ہے، مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے. یہ خوبصورت مصرع اور یہ شعر بلکہ مکمل مجھے اس منزل پر یاد آ رہا ہے. مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے. زبان غیر پر لولا علی مولا بتاتا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ کہنے والے نے، توجہ فرمائیں گے میرے بزرگوار، کہنے والے نے کیا کہا کہ لولا علی اللہ ہلاکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور یہ جو جملہ ہے یہ فقط میں شیعہ کتابوں سے بیان نہیں کر رہا ہوں، اس کے بہت سارے حوالے ہماری جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کی بڑی اور صحیح کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے اور تواتر کے ساتھ موجود ہے. مگر میں یہاں پر ایک چھوٹا سا معمولی سا آپریشن کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے میرے اس خطاب کے درمیان یہاں کوئی ڈاکٹر حضرات بھی تشریف فرما ہو. کہنے والے نے، بھئی بڑی توجہ، کہنے والے نے کیا کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں مر جاتا. اگر علی نہ ہوتے تو میں مر جاتا. اچھا چلیے موت کو چھوڑی، اب بولنا اگر بات میں دم ہو اور آپ اگر اپنی فکر کے پرندوں کو اگر پرواز اور معراج چاہتے ہیں اور لگے کہ میں ہاں کچھ کہنے جا رہا ہوں تو پھر ذرا سا اپنی آواز کو میری آواز میں ملائیے گا. کہنے والے نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے
تو میں ہلاک ہو جاتا. کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا, اگر علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا. مگر اس نے ایسا نہیں کہا, بلکہ اس نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا جانتا تھا ہلاکت اور ہے, شہادت اور ہے, اور کہنے والے نے اپنے آپ کو ہلاکت کے قابل سمجھا, شہادت کے لائق نہیں سمجھا. صلوات پڑھیں محمد. ورنہ وہ کہہ سکتا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا, مگر نہیں عزیزان گرامی, کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی. علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو منبر بس مقام ہے اہل ذکر کا. منبر پر ہر کوئی نہیں آئے گا. یہاں وہ آئے گا جس کی زبان پہ یہ دعوے زیب دیتے ہوں کہ سلونی سلونی, جو ہم سے پوچھنا ہے پوچھ لو, جو ہم سے پوچھنا ہے پوچھ لو. اور خدا کی قسم یقین فرمائیے گا, کسی نے بھی علی کے علاوہ اس دعوے کو نہیں کیا, اور جس نے بھی دعویٰ کیا اسے پھر نتیجہ دیکھنے کو ملا. یہ دعویٰ کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو, اہل ذکر کی منزل میں, اہل علم کی منزل میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا, لیکن جس نے بھی کیا اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. کیوں سامنا کرنا پڑا؟ اس لیے کہ علی اور اولاد علی کے علاوہ یہ دعویٰ کسی کی زبان پہ زیب نہیں دیتا. تاریخ میں ایسے نام اور ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جنہوں نے یہ دعوے کیے, اور وہ جو دعوے کیے وہ اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں, علی سے دشمنی کی بنیاد پر, اہل بیت سے عداوت کی بنیاد پر. ان کے نام ہیں اموی خلفاء میں بھی, عباسی خلفاء میں بھی بڑے نام ہیں جنہوں نے اس انداز سے دعوے کیے کہ صاحب یہ جو علی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ سلونی سلونی, جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو, یہ کوئی علی کا کوئی بڑا دعویٰ تھوڑی تھا. یہ دعویٰ تو ہم بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی کمال تھوڑی ہے. یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جو ہم سے پوچھنا ہے پوچھ لو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں ایک مستقل موضوع ہے کہ وہ کون حضرات ہیں اور ان کے کیا تاریخی واقعات ہیں جنہوں نے علی کے دعوے کو جھٹلانے کی ناکام کوشش کی, مگر لعنت کا ہار ان کے گلے میں پڑ گیا. انہی میں سے ایک کا حال آپ سن لیجیے, اور میں اپنے بیان کو منزل اتمام و اکمال کی جانب لے جانا چاہتا ہوں. عباسی خلفاء میں سے ایک حاکم نے یہ دعویٰ کیا, دربار سجا ہوا ہے, بھرا ہوا ہے, سارے اس کے اپنے مشیر, وزیر, سپاہی وغیرہ وغیرہ, سارے سلطنت سے وابستہ افراد وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا صاحب علی جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, یہ کوئی علی کا بڑا دعویٰ نہیں تھا. یہ علی کا کوئی بڑا دعویٰ نہیں تھا. یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو. اب وقت کا بادشاہ حاکم وقت یہ جملہ کہہ رہا ہے تو جو لوگ حکومت کے مارے ہوتے ہیں, بڑی توجہ فرمائیے گا اور لفظوں کی قدر کیجئے گا, جو لوگ حکومت کے مارے ہوتے ہیں ان میں اتنی جسارت نہیں ہوتی جو حاکم کے سامنے لب کشائی کر سکے. مگر ایک وہ تھی جو حکومت سے بے نیاز, تخت سے بے خبر, محبت علی کو اپنے دل میں سجا ہوئے بیٹھی تھی. اس نے یقین کی منزل پہ قدم رکھنے کے بعد کہا حاکم اجازت ہے کہ میں تیرے سامنے کوئی سوال رکھ سکوں؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں, سوال رکھو, میں نے تو دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ کوئی مجھ سے سوال کرے. اب بادشاہ نے یہ سوچا کہ یہ مجھ سے کیا سوال کرے گی. کسی مرد میں اتنی جرأت اور ہمت نہ ہوئی کہ بادشاہ سے کچھ پوچھ سکے, تو یہ خاتون, یہ ضعیفہ, یہ بڑھیا کیا پوچھے گی. اس نے کہا پوچھ جو تجھے پوچھنا ہے. اب وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی فقہ کا سوال کرے گی, یہ کوئی فلسفے کا سوال کرے گی, یہ کوئی کلام کا سوال کرے گی, یہ کوئی تفسیر کی بات پوچھے گی. علماء, ادبا, فلاسفہ میرے ارد گرد اغل بغل بیٹھے ہوئے ہیں,
میں جواب دے دوں گا، یہ میرے غلط جواب کی بھی تائید کر دیں گے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ وہ علی کی چاہنے والی وہاں جا کے بات کرے گی جہاں اس کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس نے سوال کیا، تو آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ خاک جانے گا؟ تو مجھے اپنی خبر بتا دے، تو مجھے یہ بتا کہ تیرے سر پہ جو عمامہ رکھا ہوا ہے، اس عمامے میں کتنے پیچ ہیں؟ بڑی توجہ، اس عمامے میں کتنے پیچ ہیں؟ اچھا، یہ ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب ایک لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بچے تک میری بات پہنچ جائے اور میں اس لفظ کو استعمال کروں۔ تکے کی بنیاد پر بھی اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، قیافے کی بنیاد پر بھی، کسی بھی قسم کا ججمنٹ اور آئیڈیا کرنے کے بعد بھی اس کا جواب، ایسے سوالوں کا جواب انسان نہیں دے سکتا۔ جو لوگ عمامہ باندھتے ہیں یا جو لوگ سر پر اپنے پوشاک اور صافہ وغیرہ رکھتے ہیں، وہ یہ کبھی شمار نہیں کرتے کہ انہوں نے کتنی بار اس کو لپیٹا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ تو بات کر رہا تھا زمین سے اوپر آسمانوں کی، جب اس کے سامنے اس علی کی چاہنے والی ضعیفہ نے یہ سوال کیا تو وہ اب یہ گھوم گیا، پریشان ہو گیا، اپنے اگل بغل دائیں بائیں دیکھنے لگا، جواب دوں تو کیا دوں؟ اس بڑھیا نے جب کوئی اس کے پاس جواب نہ بنا، اس نے کہا خبردار، تو بات کرتا ہے علی کے مقابلے کی، تجھے اپنے سر پہ رکھے ہوئے عمامے کی بھی خبر نہیں ہے، تجھے سر پہ رکھے ہوئے عمامے کی خبر نہیں ہے، بات کرنے چلا ہے آسمانوں کی۔ تو میں نے کہا کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا، شرمندگی اس کا مقدر بنی، لعنت کا توق اس کے گلے میں آیا، اس لیے کہ یہ دعویٰ، میں نے ایک جملہ کہا ہے، یہ دعویٰ یا علی کو زیب دیتا ہے یا اولاد علی کو زیب دیتا ہے، کسی کو زیب نہیں دیتا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بڑے واقعات ہیں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان سب کو بیان کیا جائے، لیکن وہیں میں ایک واقعہ، ایک تاریخ کا گوشہ یہ بیان کرتا چلوں کہ جہاں علی کے بعد اولاد علی نے اس دعوے کو نبھایا، کسی کو زیب نہیں دیتا یہ دعویٰ۔ ایک شخص جسے دنیاوی تاریخ، دنیاوی حکومت کے اعتبار سے، دنیاوی حکمرانی کے لحاظ سے امیر شام کہتی ہے، وہ اپنی سواری پر سوار اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں ایک باغ واقع ہوتا تھا اور اس باغ کے اندر آپ کے اور میرے اور تمام کائنات کے دوسرے امام، شہزادہ سبز قبا امام حسن مجتبی علیہ السلام اس باغ میں محنت فرما رہے تھے۔ اس باغ کے اندر امام حسن مجتبی محنت فرما رہے تھے۔ امیر شام کا، بلکہ حاکم شام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، گھوڑے پر سوار ہے، بہت سارے لوگ، کچھ افراد اس کے ساتھ ہیں اس کی سواری کی۔ اس نے یہ سوچا کہ آج بڑا خوبصورت موقع ہے کہ آج حسن کے اوپر اپنی حکومت کا روب و دبدبہ جتایا جائے۔ بڑی توجہ، آج بہترین وقت ہے۔ جب یہ اس باغ کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنی سواری کو وہیں پہ روکا اور روکنے کے بعد کہا، حسن، تمہارا باپ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کیا تم بھی اپنے باپ کی طرح یہ دعویٰ کرتے ہو؟ بھائی بڑی توجہ فرمائیے گا، اب جو حقیقت میں بیدار ہے وہ جملے پہ لطف بھی لیں گے اور اپنی آواز کو اس عزاخانے سے نجف اشرف تک پہنچائیں گے۔ کیا تم بھی اپنے باپ کی طرح یہ دعویٰ کرتے ہو
کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. امام حسن مجتبی نے خدا کی قسم وہ جواب دیا. جب میں نے پہلی مرتبہ جواب کو پڑھا تو میرے فکر کے پرندے معراج کر رہے تھے اور میں اپنے آپ کو زمین پہ نہیں چرخ چہارم پہ محسوس کر رہا تھا. امام حسن مجتبی نے معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا معاویہ ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. خبردار، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، ہمارے دعوے نہیں بدلتے. تجھے جو پوچھنا ہے پوچھ. اب اس نے یہ سوچا ایک منزل تو ہے یہ کہ اگر ہمارے یہاں کوئی یہ دعویٰ کر دے جو کہ اس دعوے کو کرنے کی کائنات میں معصوم کے علاوہ کوئی لیاقت نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی کر دے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے کہ صاحب جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، تو وہ جو دنیاوی علوم ذہن میں تصور کیے جا سکتے ہیں یا جو تحقیق اور وجود میں آ چکے ہیں ان پر مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ دعویٰ کرے گا، اور پھر اسی حساب سے جو سامنے والا ہے وہ سوال کرے گا. لیکن جب معصوم کا دعویٰ ہوتا ہے، بڑی توجہ فرمائیے گا، جب معصوم کا دعویٰ ہوتا ہے تو وہ کسی ایک علم کو لے کر نہیں ہوتا. کائنات کے درمیان جتنے علوم کا انسان کا ذہن تصور نہیں کر سکتا ان سے اوپر معصوم کا دعویٰ ہوتا ہے. وہ یہ معصوم کے دعوے کی شان ہے، انداز ہے. اچھا، جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک انداز ہے، ان کا بھی اپنا ایک معیار ہے. سارے سوال کرنے والے ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں. ایک جملہ میں، چونکہ مجلس تقریباً اختتام کی جانب ہے، یہ میں آپ سے بات عرض کروں، اور اس بات کو اور اس واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے بڑی توجہ فرمائیے گا. سوال کرنا بھی ہر کسی سے نہیں آتا ماسٹر صاحب. سوال کرنے کا شعور اور اس کا طریقہ یہ بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. اور جو جاہل ہوتا ہے وہ سوال کرنے میں بھی جاہل ہوتا ہے. یہ جو جاہل کے جو حقیقی معنی ہے نا، ان معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ جو اب سوال ہونے والا ہے وہ اسی قبیل کا ہے. ان پڑھ ہونا اور ہے اور جاہل ہونا اور ہے. جو میں ان پڑھ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جاہل کی، کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ فقط جواب میں جاہل نہیں ہوتا، وہ سوال میں بھی جاہل ہوتا ہے. اب اس نے یہ سوچا حاکم شام نے کہ امام حسن مجتبی سے کیا پوچھا جائے. دشمن ضرور ہے مگر امام کو جانتا ہے اپنی دشمنی کی نگاہ سے، اس لیے کہ اگر کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے تو اپنے دشمن سے واقف ہوتا ہے. اس نے یہ سوچا کہ میں حسن سے پوچھوں تو کیا پوچھوں. اگر میں ان سے زمین کی کوئی بات معلوم کروں گا تو یہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں. اگر میں کچھ ہواؤں کے بارے میں ان سے پوچھوں تو ہواؤں کی خبر ان کے پاس، فضاؤں کا علم ان کے پاس، دنیا کی معلومات ان کے پاس، آخرت کا ذخیرہ ان کے پاس. پوچھوں تو کیا پوچھوں، سوال کروں تو کیا کروں. سٹ پٹا گیا. حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اس نے ایک ایسا سوال کر لیا کہ جسے اپنے نزدیک تو یہ بڑا سوال کر رہا تھا، مگر جب امام نے جواب دیا تو یہ حیران ہو گیا. اس نے سوال کیا، اچھا حسن یہ بتاؤ، ریگزار عرب ہے، زمین عرب ہے، کچھ نظر نہیں آتا. اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کچھ نظر نہ آیا تو اس نے بڑا ہٹ کے عالم میں پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں اسے کھجور کا درخت نظر آیا. اس نے کہا حسن یہ بتاؤ کہ اس کھجور کے درخت کے اوپر کتنے خرمے ہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا، اس کھجور کے درخت کے اوپر کتنے خرمے ہیں. اس نے سوچا حسن کیا بتائیں گے، چونکہ یہ سوال اسی قبیل کا ہے، امامے میں پیچ
کتنے ہیں؟ مگر یاد رکھنا وہاں معرفت کی بنیاد پہ سوال تھا، یہاں جہالت کی بنیاد پہ سوال ہے۔ اس نے سوچا حسن کیا جواب دیں گے، اس لیے کہ یہ بات تو ایسی ہے کہ اندازہ لگا کر بھی آدمی نہیں بتا سکتا۔ اس کے جواب کے لیے تو بس ایک ہی صورت ہے کہ ان کو گنا جائے، ان کو شمار کیا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے جب یہ سوال کیا تو میرے مولا امام حسن مجتبیٰ نے، بلکہ میں جملوں کو بدل کے یوں کہوں کہ امام یقین نے مکمل الہی اعتبار کے ساتھ ایک جواب دیا، جو شمار کرا لے اس درخت کے اوپر 313 خرمے ہیں، اس درخت کے اوپر 313 خرمے۔ لوگ، افراد موصوف کو چالاک کہتے ہیں کہ آپ بڑے ہوشیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ حسن مجتبیٰ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں انہیں شمار نہ کراؤں گا، میں انہیں گنواؤں گا نہیں۔ امام نے کہا جا اور اپنی تسلی حاصل کر لے۔ خدا کی قسم تاریخ کے جملے ہیں، جس اردو تاریخ سے میں واقعہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شمار کرایا جائے۔ سپاہی گھوڑوں سے اترے، اس درخت کی بلندی پر پہنچے اور اس خرمے میں جتنے پھل تھے سارے پھل کے تنوں کو کاٹا، اور تنوں کو کاٹنے کے بعد زمین کے اوپر لے کر آئے، اور زمین پر لانے کے بعد اس کے مامور سپاہیوں نے اس خرمے کی تعداد کو ایک ایک کر کے گننا شروع کیا۔ خرموں کو حاکم شام کے سپاہی گن رہے ہیں۔ اب کچھ دیر کے بعد جب گنتی مکمل ہونے والی تھی، مجلس بھی مکمل ہونے والی ہے، توجہ فرمائیے گا، گنتی مکمل ہونے والی تھی، معاویہ اپنے سپاہیوں کے نزدیک پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا بڑی آہستہ سی آواز میں، بلکہ ہلکی سی آواز میں کہا بتاؤ تو صحیح کیا خبر ہے، ان خرموں کی تعداد کتنی ہے؟ ان سپاہیوں نے حاکم شام سے بھی زیادہ ہلکی آواز میں کہا خبردار خبردار، عجیب بات ہے، جتنی تعداد حسن نے بتائی تھی خرموں کی اتنی ہی تعداد ہے، خرموں کی اتنی ہی تعداد ہے۔ اس نے عجیب بات کہی، ارے اس میں کچھ کم کرو، کچھ گھٹاؤ، کچھ بڑھاؤ، کچھ گھٹاؤ، کچھ بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھ رہا ہے، ارے اتنی دیر سے ہم یہی تو کوشش کر رہے ہیں، مگر کیا کریں، خرمے ہیں نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ۔ مل کے صلوات۔ خرمے ہیں نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ ہوتے ہیں، ہم بڑی دیر سے اسی کوشش میں تو ہیں۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں تھا، نہیں میں جملوں کو بدل کے یوں کہوں گا، یہ پریشانی کے عالم میں تھا، اور اس نے پریشانی کے عالم میں تاریخ حیزان گرامی کہ اپنے گھوڑے کو امام حسن کی طرف سے اس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، اور رخ موڑنے کے بعد اپنے راستے کی جانب چلنے لگا، لیکن امامت نے اس موقع کی نزاکت کو دیکھا اور اس کے سامنے امام حسن مجتبیٰ، میں جملوں کو بدل کے اپنی خطابت کی زبان میں کہوں گا، یہ وہ منزل تھی جہاں دنیاوی خلافت پریشان تھی، الہی امامت مطمئن تھی۔ دنیاوی خلافت پریشان، الہی امامت مطمئن، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بائیس نے اپنے راستے کو طے کرنا شروع کیا۔ امام حسن نے ایک سوال کیا، معاویہ اب بتاؤ کیا خبر ہے، اب میں جملہ پوری مجلس کا خلاصہ اور اس عنوان کے تحت تقریر کا آخری جملہ کہہ کے اپنی بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے اس جملے پہ بتانا کہ یہ زبان جو ہمارے پاس ہے یہ چوراہوں پہ تبصرے کرنے کے لیے نہیں دی گئی، یہ زبان علی کے نام پہ بولنے کے لیے دی گئی ہے، مجھے ذرا ثبوت دینا۔ اس نے جب کچھ نہ دیکھا، ہڑبڑاہٹ کے عالم میں امام حسن کے سامنے سے یہ جانے لگا، امام نے اس کے راستے کو روکا اور روکنے کے بعد کہا بتا اب کیا خبر ہے؟ اس نے کہا حسن تم اہل بیت کو علم غیب ہے، تم نے غیب سے بتایا۔ جملہ میرے مولا کا سننا، مولا فرماتے معاویہ یہ میں نے غیب سے نہیں بتایا، بلکہ اس تعداد کو میں نے کہا
تعداد ہو گئی. اس تعداد کو میں نے غیب سے نہیں بتایا. میں نے کہا تعداد پوری ہو گئی. یاد رکھ، ہم فقط عالم غیب نہیں ہے، خالق غیب ہے. بہت بڑا جملہ ہے. اس جملے کی وضاحت میں کم سے کم خمسہ درکار ہے. اہل بیت خالق غیب کس طرح ہیں؟ جی بڑی علمی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے چھوٹے چھوٹے، چونکہ جب یہ جملہ کہا ہے تو تشنہ نہ رہ جائے، میرا بیان مکمل ہو چکا. ہم فقط عالم غیب نہیں ہے، خالق غیب ہے. یاد رکھو، یہ وہ ہے جن کا اختیار، بلکہ جملوں کو بدل کے یوں کہوں، یہ وہ ہے جن کے لہجے میں کن بولتا ہے. ان کا اختیار کن فیکون کے اوپر ہے. ان کا راج اللہ کی مرضی کے اوپر ہے. یہ عالم غیب نہیں ہے، یہ خالق غیب ہے. اور میں نے جملہ کہا کہ یہ جملہ اپنے آپ میں ایک تفصیل طلب ہے. یہ خالق غیب کس طریقے سے؟ اگر یہ خالق غیب نہ ہوتے تو جنت میں کوئی درزی نہیں تھا، مگر زہرا نے کہہ دیا تو آنے کے بعد خیاط الحسنین کا. یہ خالق غیب ہے، تھا نہیں، انہوں نے کہا ہو گیا. عالم غیب ہونا اور ہے، خالق غیب ہونا اور ہے. عالم غیب تو انبیاء بھی ہوتے ہیں، مگر اہل بیت خالق غیب. یہ میں نے علم غیب سے نہیں بتایا کہ اس کے اوپر کھجوریں کتنی ہیں. میں نے کہا تعداد پوری ہو گئی. لہذا یہ دعویٰ کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ دعویٰ یا علی کو زیب دیتا ہے یا اولاد علی کو زیب دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی میں اتنی لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے. تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے پر اختلاف ہوا، لیکن اہل بیت کے علم لدنی کے مالک ہونے پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ ان کا علم دنیا کا علم نہیں ہے، یہ علم لدنی کے مالک ہیں. اور علم لدنی کا جو مالک ہوتا ہے وہ دنیا کا پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس کا علم اللہ کا علم ہوتا ہے. جو علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں انہیں اللہ علم سے نواز کر بھیجتا ہے. ان کے لیے عمر کی شرط نہیں ہوتی، وہ 3 دن کے بھی ہوتے ہیں تو آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں. یہ شان ہے علم لدنی کے مالک کی. اور ہمارا یہ اس منزل پر یہ مسئلہ قابل افتخار ہے کہ ہم نے ان اہل بیت کا دامن تھاما کہ جنہوں نے ہمیں کسی مسئلے پر، کسی مورچے پر شرمندہ نہیں ہونے دیا، کسی مسئلے پر شرمندہ نہیں ہونے دیا. ہم تو زہ نصیب اپنے آپ کو گردانتے ہیں کہ ہم ان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے ان کا دامن تھاما ہے جو کسی مذہب کے لیے نہیں، کائنات کے لیے حلال مشکلات بن کر آئے. مگر افسوس اس منزل پر ہوتا ہے کہ جنہوں نے کائنات کی مشکلوں کو حل کیا، دنیا والوں نے انہیں وہ مشکلیں دی کہ جن کا ذہن انسانی تصور نہیں کر سکتا. جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا والوں کی ہر قسم کی پریشانی کو دور کیا، کبھی دنیا کو کسی بھی حوالے سے تشنا نہیں چھوڑا. لیکن اسی دنیا والوں نے اسی اولاد علی کو زمین کربلا پر ایسا تشنا رکھا کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی پانی نہ دیا. ان کی مخدرات عصمت و طہارت کے اوپر وہ مظالم اور وہ مصائب کیے کہ جنہیں کوئی غیر مسلم بھی برداشت نہیں کر سکتا، کہ وہ مقتدر اور وہ برجستہ ہستیاں کہ جو باعث تخلیق کائنات بر کر اس دنیا میں آئی تھی، ان کے اوپر ایسے مظالم ڈھائے گئے
ان کے اوپر اتنے مصائب کیے گئے. اللہ اکبر. آج ہمارے درمیان سے ایک مرد مومن رخصت ہوئے، ان کے رسم سویم کی یہ مجلس عزا ہے. یقیناً اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، مگر عزادارو مرنے والا اس دنیا سے گیا، اور مجھے جو وارثین ہیں، مرحوم کے لواحقین ہیں، متعلقین ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کی موت سے چند ایام قبل ان کا ایک جوان بیٹا انہیں داغ مفارقت دے چکا تھا. جوان کی جدائی یقیناً برداشت نہیں ہے، اور ہم تو کبھی بھی برداشت نہ کر پاتے. معاف کیجئے گا، ہمارے پاس وہ کلیجہ، وہ ہمت اور وہ حوصلہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی جوان کا غم برداشت کر سکیں. ہاں، اگر ہمیں حوصلہ بخشا ہے تو کربلا پہ امام حسین نے بخشا ہے. اگر حسین علی اکبر کا غم برداشت نہ کر پاتے تو ہم اپنے کسی جوان کی مصیبت کو برداشت نہ کر پاتے. یہ تو حسین نے ہمیں ہمت دی ہے، یہ کربلا نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ آج ہمارے درمیان سے کسی بھی سن و سال کی عمر ہو، کربلا ہمیں بڑھ کے سہارا دیتی ہے. اس لیے کہ کربلا وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہر مثال موجود ہے، جس میں ہر عمر کی، ہر سن و سال کی شہادت موجود ہے، جس میں مصیبت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی مصیبت کا خیال ہو اور وہ مصیبت کربلا میں نہ پائی جاتی ہو. ہمیں ہر مصیبت میں کربلا سہارا دیتی ہے. یقیناً ہمیں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. کوئی مصیبت ہمارے اوپر نہ آئے اس غم حسین کے صدقے میں، اور اگر کوئی آئے تو پروردگار ہمیں حوصلہ بخشنا کربلا کے صدقے میں. میں ایک منزل عزادارو آپ کے سامنے، ایک ایسی منزل کہ جہاں کوئی شہادت بھی نہیں ہوئی مگر قیامت کی منزل ہے مصائب کی، اور رونے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے بڑا عظیم تصور ہے عزادارو. 1400 سال ہو گئے، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، مگر آج بھی جب کربلا کو پڑھا جاتا ہے، جب کربلا کو سنا جاتا ہے تو ہماری آنکھوں سے، ہمارا دل اس انداز سے روتا ہے کہ جیسے کربلا آج ہی برپا ہوئی ہو. یہ معجزہ ہے ذکر کربلا میں، یہ اعجاز ہے امام حسین کی مصیبت کا. ورنہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد انسان اسی انداز سے زار و قطار دہاڑے مار مار کے گریہ کرے، یقیناً یہ غم حسین کا معجزہ ہے. ورنہ دنیا میں کسی غم میں وہ جولانی اور وہ کیفیت نہیں ہے کہ عرصہ گزرنے کے بعد اس غم میں وہ تازگی ہو جو غم حسین میں ہے. اللہ اکبر. عزادارو ایک عجیب منزل کی جانب مصائب میں وہ میں نے مقتل میں پڑھا، اور وہ یہ ہے کہ جب کربلا کے واقعے کے بعد کسی غم میں وہ کیفیت نہیں ہے جو کیفیت غم کربلا میں. آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں عزادارو؟ آیت اللہ بہجت کا جملہ اس منزل پہ میں پڑھوں اور مصائب سے مسلسل ہو جاؤں، جہاں آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس حسین میں جا رہے ہو اور تم سے کوئی یہ سوال کرے کہ کہاں جا رہے ہو، تو اس سے یہ نہ کہو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں یا میں عزا خانے میں جا رہا ہوں، بلکہ اس سے کہو کہ میں کربلا جا رہا ہوں. ہر عزا خانہ اپنے آپ میں زمین کربلا ہے، ہر مجلس اپنے آپ میں کربلا ہے. لہٰذا کبھی فرش عزا پہ بیٹھ کے یہ تصور مت کرو کہ میں اس بستی کے عزا خانے میں ہوں. بے شک ہے، لیکن آپ اس وقت کی کربلا میں، ہر عزا خانہ اپنے آپ میں کربلا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو کبھی انسان کو گریہ نہ آئے، کبھی انسان نہ روئے اگر اپنے تصورات میں اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے کربلا نہ لے کر جائے. یہاں جتنے بیٹھے ہو دعا ہے سب کو زیارت کربلا نصیب ہو. عزادارو جب واقع کربلا کے بعد
کربلا کا لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا ہے اور یزید کے دربار میں یزید نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے آ کر کوئی یہ بتائے کہ سارا کربلا کا واقعہ گزر چکا، سارا کربلا کا معرکہ بیت چکا، مجھے کوئی یہ بتائے کہ کسی نے حسین کو پریشان کب دیکھا۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، رونے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے۔ یہ مصائب حسین کے احترام کی منزل ہے عزادارو، جہاں آغاز اس کیفیت سے ہوتا ہے، اور حدیثوں میں بھی ہے اور میر انیس کے مصروں میں بھی ہے کہ جب حسین کے مصائب بیان ہوں تو ایسے گریہ کرو جیسے کوئی ضعیفہ اپنے 18 سال کے جوان کی موت پہ کرتی ہے۔ دہاڑے مار مار کے رو، دہاڑے مار مار کے نہیں رو سکتے تو آنسوؤں کو بہاؤ، آنسو نہیں بہا سکتے تو آواز کے ذریعے رو، آواز کے ذریعے نہیں رو سکتے تو اپنی صورت کو رونے والی صورت بناؤ، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو مصائب حسین کے احترام کی آخری منزل یہ ہے عزادارو کہ اپنے چہرے کو زمین کی طرف جھکا لو۔ آہا جزاک اللہ، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، اس سے بہترین استقبال مجلس کا اور گریہ کا نہیں ہو سکتا عزادارو۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ حسین کو پریشان کب دیکھا۔ عزادارو خولی آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد خولی نے کہا یزید ہم نے حسین کو روکا مگر ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا، فرات کے کنارے سے ہم نے حسین کے خیام ہٹوائے مگر ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ بڑے طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا عزادارو، بہت مختصر جملے، مگر جتنا گریہ کر سکتے ہو گریہ کر لینا۔ ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا، ہمارے لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، حسین کا فقط حبیب آیا مگر ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کہا پھر حسین کو پریشان کب دیکھا؟ کہا یزید 7 محرم کو خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا۔ جزاک اللہ، مگر ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ شب عاشورہ گئی، حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ روز عاشورہ گیا، حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا مگر حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ ایک مرتبہ یزید تڑپا اور تڑپنے کے بعد کہا خولی پھر حسین کو پریشان کب دیکھا؟ بتا تو صحیح کس کی شہادت پہ پریشان دیکھا؟ عزادارو خولی کہتا ہے حسین حر کا لاشا لے کر آئے، حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ کبھی مسلم بن اسجا کے لاشے پہ حسین ہے، حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ اصحاب کے لاشے لا چکے حسین، ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ اب یزید سوچ رہا ہے شاید علی اکبر کے لاشے پہ دیکھو۔ ایک مرتبہ خولی کہتے ہیں حسین نے کڑیل جوان کے سینے سے برچی کی علی نکالی۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، مگر ہم نے حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ اونو محمد کے لاشوں پر حسین گئے، حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ قاسم جیسے گلبدن کا پامال لاشا حسین ابا کے دامن میں جمع کر کے لے آئے مگر حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ عزادارو میں نے تمام کیا مجلس کو، آخری منزل یہ ہے کہ حسین کے ہاتھوں پہ ششمحالی اصغر شہید نہیں ہوا، ذبح ہو گیا مگر حسین کو پریشان نہ دیکھا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے خولی ذرا میرے قریب آؤ۔ خولی گھبرا گیا، کہا بتاؤ تو صحیح کہ پھر حسین کو پریشان کب دیکھا؟ اب سنو گے عزادارو، میں وہ منزل بیان کر رہا ہوں، تم میں جتنے صاحبان اولاد ہیں اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر ان جملوں کو سننا، اور اس جملے کے طفیل میں جن کے پاس اولاد نہیں ہے پروردگار سب کو اولاد عطا کرے۔ سنو گے عزادارو، کب پریشان دیکھا؟ میں نے کہا نا اس جملے میں کوئی شہادت نہیں ہے مگر مکمل کربلا ہے، مکمل مصیبت ہے، مکمل ہے عزادارو۔ حسین کی قیامتی جملے میں حسین کو پریشان کب دیکھا؟ عزادارو خولی کہتا ہے میں نے حسین کو پریشان جب دیکھا جب سب شہید ہو گئے، حسین رخصت آخر کے لیے در خیمہ پر آئے۔ آنے کے بعد حسین نے کہا زینب میرا سلام۔ جزاک اللہ،
मातम के रोजादारों, कोई शर्म करके न रोए, कोई घुट के न रोए। बड़ी मुसीबत है हुसैन की। हुसैन दर खेमा पर आए, अज़ादारों एक एक बीबी आगे बढ़ी, हुसैन को हल्के में लिया। अरे बीबियों ने हल्का बनाया, उम्मे कुलसूम आ गई, ज़ैनब आ गई, रुकैया आ गई, सकीना आ गई, सारी बीबियां आ गई। बीबियों के साथ मुखद्दरात इस्मत और तहारत के साथ सारे बच्चे भी आ गए। सुनोगे अज़ादारों, हुसैन को कब परेशान देखा, वह एक ही जुमला पढ़ूंगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। अज़ादारों, खूली कहता है कि मैंने देखा जब बीबियों के हलकों के दरमियान हुसैन थे तो एक मर्तबा करबला के यतीम बच्चों ने हुसैन की अबा का दामन पकड़ा। अज़ादार, हाय जज़ाकल्लाह, मेरा परवरदिगार मुझे हौसला अता करे, मैं जुमले को पढ़ सकूं। अज़ादारों, करबला में यतीम बच्चों ने हुसैन की अबा के दामन को पकड़ा और अबा के दामन को पकड़ने के बाद एक जुमला कहा, मौला मौला, अब हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? चूंकि सुबह से जो गया वो वापस ना आया। खूनी कहता है जब बच्चों ने ये जुमला कहा तो मैंने देखा कि हुसैन ने अपनी कमर को पकड़ा, आसमान को देखा और एक जुमला कहा, ऐ मेरे परवरदिगार। हुसैन का चेहरा बदल गया। ऐ मेरे परवरदिगार, अब तू ही बता, अरे मैं इन बच्चों को अरे किसके हवाले छोड़ के जाऊं? मैंने देखा कि हुसैन उस मंजिल पे परेशान। दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अज़ादारों की मुक़द्दस आँखों में मुबारक आंसुओं के कतरात हैं। इन आंसुओं का एक कतरा अगर इंसान की ईमानी और अमली ज़िंदगी में हो तो उसकी शिफात और मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। परवरदिगार आलम इस गम हुसैन में बहाए गए आंसुओं का वास्ता यहाँ जितने हाज़रीन मोमिनीन सामईन तशरीफ़ फरमा हैं, सबकी नेक दिली हाजात तमन्ना और दिली आरज़ुओं को पूरा फरमा। बारिलाहा, इस फ़र्श अज़ा व विला के तुफ़ैल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मारिफत व बसीरत की दौलत से सरफराज फरमा। बारिलाहा, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमें हमेशा फ़र्श अज़ाए हुसैन को बिछाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारिलाहा, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमें ज़िंदगी में ज़ारत हुसैन और आखिरत में शिफ़ात हुसैन अता फरमा। माबूद, इस एहतमाम की सूरत, इस मजलिस अज़ा की सूरत में तूने जितना भी सवाब मुअय्यन व मुक़र्रर फरमाया है वो सारा सवाब मरहूम की रूह पुरफतूह को ईसाल फरमा। इस बेहतरीन ईसाल सवाब की सूरत में मरहूम के दराजात को बुलंद फरमा। मरहूम के जुमला मुतअल्लिक़ीन वारिसीन को सब्र जमील इनायत फरमा। मरहूम को जवारे अइम्माए मासूमीन में आला मकाम अता फरमा। बारिलाहा, हमारी सबसे बड़ी और आखिरी दुआ फ़र्ज़ंद ज़हरा मुंतक़िम खून हुसैन वारिस फ़र्श अज़ा व विला हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अरवाहुन अलफ़िदा के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहूम व मग़फ़ूर सैयद हसन अब्बास इब्न निसार हुसैन और मोहम्मद कैफ़ इब्न हसन अब्बास की अरवाह को ईसाल सवाब फरमाएँ।